بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین. ہم آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں بصیرت پوڈ کاسٹ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہے آپ کا پیارا بھائی اور دوست اور میزبان سیف اللہ ثناء اللہ، اور میرے ساتھ ہے میرے پیارے بھائی فرید احمد بھائی. کیا حال ہے فرید بھائی آپ کا؟ الحمدللہ. کیسے چل رہے روزے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ. تو ماشاءاللہ ہم لوگوں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ کیونکہ رمضان کے مہینے ہیں، ہاں جی، اور بہت سے لوگوں کو جو فقہ الصیام ہے یعنی روزے کے جو احکام وغیرہ اس میں اس کی جو علم میں کمی ہے، تو اس کو مزید بڑھانے کے لیے ہم نے بلوغ المرام سے کتاب الصیام کو چوز کیا. تو آج انشاءاللہ ہم جو حدیث پڑھنے جا رہے ہیں اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. ٹھیک ہے، اور یہ روایت امام بخاری نے کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یعنی روزہ رکھ کر بھی جھوٹ کو یا باطل کو نہیں چھوڑتا، یا باطل پر عمل کرنے سے نہیں پیچھے ہٹتا اور جہالت پھیلاتا ہے، تو فلیس للہ حاجت، تو اس کے روزے کا اللہ کو کوئی اس روزے کا کوئی کمال نہیں ہے، یا اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. للہ حاجت فی ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ صرف کھانا پینے اور اپنے ان چیزوں سے خواہشات سے رکا رہے، صرف یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اخلاق میں بھی اس کا اعلیٰ مقام ہونا چاہیے. بالکل. تو اس سے پتہ چلتا ہے، اس سے یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو روزہ رکھنا ہے وہ صرف یہی ہے کہ ہم بس سحری کر لیں اور افطاری کر لیں، اور پوری ہماری جو دن کی روٹین ہے وہ بے شک وہی رہے. اور اکثر لوگ تو میں نے بڑے افسوس سے دیکھا ہے کہ وہ شاید نمازیں بھی نہیں پڑھتے درمیان میں، لیکن جب کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ تو ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں یا ٹیم کریں. صحیح. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ بری بات یا فالس ہوڈ یا جھوٹی بات نہ چھوڑو تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنا کھانا پینا چھوڑ دو. یعنی کہ اگر آپ کا کوئی ایسنس ہی نہیں ہے روزے میں تو پھر اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روزے کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے نا. روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بہترین اور مثالی مسلمان بنا کر پیش کریں. جی ٹھیک ہے نا. اور اب اگر اس میں کمی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کا روزہ اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح ہونا چاہیے، جس طرح اللہ نے کا ارادہ ہے یا اللہ جس چیز کو پسند کرتا ہے. اب دیکھیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں تو کیا ہم اپنے گھر والوں سے تو نہیں لڑ رہے، اپنی جو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے. کیونکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ سے لڑنے کی کوشش کرے تو آپ اس کو کہو کہ میں روزے سے ہوں، فقل انی صائم. بالکل. اگر دیکھیں پورا دن بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور ہر کوئی چڑچڑا ہوا ہوتا ہے ایک طرح سے، اور پھر روڈ پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، ٹھیک. تو اگر آپ نے اپنے زبان پہ کنٹرول کرنا نہیں سیکھا، اگلے کو گریبان سے پکڑ لیا یا اس کی پٹائی کر دی یا کسی کو گالی دے دی، اگر آپ نے یہ والی ساری چیزوں پہ صبر نہیں سیکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں آپ کا روزے رکھنے کا. کیونکہ روزہ تو ہوتا ہے وہ تو ایک ہولسٹک چیز ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس پہ زیادہ ایلیبوریٹ کرنا ہے، کیونکہ اور باقی ہے کہ ادھر لفظ سمپل سی چیز ہے، ادھر ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے فلیس للہ حاجہ. یعنی ادھر حاجہ کا جو اثبات ہے وہ احتیاج کے معنی میں نہیں ہے، یعنی اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر شے سے غنی ہے. ٹھیک ہے نا. فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں ادھر مراد ہے یہ لفظ یہاں ارادے کے معنی میں. بالکل. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر ناجائز، ہر ناشائستہ، ہر حرام چیز سے رکنے کا دوسرا نام ہے. بالکل. اور یہی تقوی اور پرہیزگاری کی علامت ہے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ یعنی رمضان میں اللہ معاف کرے نمازوں میں بہت کوتاہی کرتے ہیں. بعض لوگ خاص کر فرائض میں، یعنی تراویح میں تو وہ آ جاتے ہیں، لیکن فرائض میں، فرض نمازوں میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے. اور اللہ معاف کرے پتہ نہیں اس میں کیا وجہ ہے، لیکن میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ایمان کی کمی ہے. اپنے ایمان کو مزید بڑھائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ جو صیام کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے. تو ان ساری چیزوں سے آپ کے تقوی اور پرہیزگاری میں اضافہ ہوگا، نہ کہ کمی آئے گی. بارک اللہ فیک. اچھا شیخ، پھر ایک اور حدیث پہ چلتے ہیں. وہ یہ کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپنگ کروائی جب انہوں نے احرام پہنا ہوا تھا حج اور عمرے پہ، اور اس کے بعد انہوں نے اس ٹائم بھی کپنگ کروائی جب وہ روزے سے تھے، اور یہ بخاری کی حدیث ہے.
بالکل. یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں 2 روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروائی حالت الصیام میں, اور ایک اور روایت ہے جس میں نہیں کروائی ہے, جس میں یہ ہے کہ افطر الحاجم والمحجوم, ٹھیک ہے نا, احرام پہن کے کروائی. جی بالکل بالکل. تو اس میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض علماء نے, اصل میں اس میں علماء کے بیچ میں اختلاف ہے کہ کیا حالت روزے میں اگر کوئی بندہ حجامت کراتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹ جاتا, ٹھیک ہے نا. حجامہ جو ہے, ٹھیک ہے, حجامہ جو کپنگ ہوتی ہے, وہی حجامہ کی بات ہو رہی ہے. ادھر حجامہ کی بات ہو رہی ہے نا, حجامہ کی بات ہو رہی ہے نا. ہاں, حجامہ کی بات ہو رئی ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں جو حجامہ ہے, جو کپنگ ہے, اس کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ وہ بلڈ نکلے. پہلے جو اہل عرب تھے وہ سیخوں سے اور آگ سے بھی حجامہ کرتے تھے, تو اسلام نے اس کو منع کیا کہ آپ اس طرح لوہے کی سیخیں گرم کر کے اس طرح نہیں کر سکتے, اس کی ممانعت ہے. لیکن ایک جو سنت طریقہ ہے حجامہ کا وہ الاؤڈ ہے. تو اس کے ایمنس ہیلتھ بینیفٹس بھی ہیں. جی بالکل. اب اکثر جس طرح اگر آپ کی کوئی ہیلتھ نیڈ ہے یا کوئی اپرچونیٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روزے رکھ کے بھی حجامہ کروا سکتے ہو, اس میں کوئی آپ کا جو روزہ ہے وہ خلل نہیں آتی اس میں. جی بالکل. ٹھیک ہے. اچھا شیخ, اسی طرح اگر آپ دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کا ایک تعلق ہوتا ہے, اس میں کتنی حد تک پرمیزیبلٹی ہے اپنی وائف کے پاس جانے کی, یا وائف اپنے ہسبینڈ کو جا سکے, کیونکہ یہ تو پتہ ہے کہ جو ہم بستری ہے یا سیکچول انٹرکورس ہے, اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. تو پھر کیا چیز الاؤڈ ہے, کیونکہ لوگوں کو اکثر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے یا ان کے دماغ میں ڈفرینٹ مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں کہ اب روزہ رکھ لیے تو شاید کچھ بھی نہیں کر سکتے, یا میاں بیوی کو دیکھنا بھی نہیں چاہیے. تو اس کے بارے میں کسی حدیث میں کچھ آتا ہے؟ جی, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جیسے حدیث ہے اسی بلوغ المرام کی کتاب میں کہ رسول اللہ کے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل وهو صائم. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بوسہ دیتے تھے حالت صیام میں, ٹھیک ہے نا. اس سے کیا مطلب ہے, اسی حدیث کی جو ایک اور ٹکڑا ہے آگے, اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ, ٹھیک ہے نا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خواہش نفس پر تم سب سے زیادہ ضبط رکھتے تھے. یعنی کنٹرول جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بنسبت عوام کے بہت زیادہ ہے, اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں کہ فی رمضان, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ رمضان میں بھی یہ معاملہ ہوتا تھا. اچھا, اب اس میں کیا وہ ہے, دیکھیں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک اسوہ حسنہ ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک بار ایک نوجوان آیا تو اس نے یہ سوال پوچھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. ایک بزرگ آیا تو اس کو اجازت دے دی, ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو چیز انسان کو اپنا پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں جو شادی شدہ حضرات ہیں, کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے نا شہوت کو کنٹرول کا بھی نام ہے, اور یہ شہوت یہ نیچرل چیز ہے, یہ طبیعی چیز ہے, یہ کوئی ٹیبو معاملہ نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں دین کے معاملات میں واضح ہونا چاہیے تاکہ انسان کو کبھی اس طرح کی چیزیں پیش آئے تو وہ اس کے بارے میں اس کے پاس علم ہو اور اس کے لیے مسئلہ نہ ہو, ٹھیک ہے. ادھر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بوسہ, ٹھیک ہے نا, تقبیل, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ نعوذ باللہ اس میں مباشرت کی گئی یا اس میں انٹرکورس کیا گیا یا اس چیزیں نہیں, بلکہ اس کو بولتے ہیں مقدمات الجماع, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو دوسری حدیث سے علماء نے یہ لیا ہے کہ جس بندے کو پتہ ہو کہ اس کی شہوت اتنی زیادہ ہے کہ اس سے کنٹرول نہیں ہو سکے گا تو اس کو تقبیل سے بھی گریز کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حدیث سے مطابق جو نوجوان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی. اچھا, اب ایک بندہ ہے جو بزرگ ہے یا نوجوان جو بھی کہہ لے, اس کو پتہ ہے, ہر بندے کو اپنا پتہ ہے کہ یار میری جو شہوت ہے وہ میں کنٹرول کر سکتا ہوں, میں اس سے آگے نہیں بڑھوں گا, تو وہ تقبیل کر سکتا ہے. لیکن ادھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ادھر تقبیل سے کیا مراد ہے, ٹھیک ہے نا. ادھر علماء نے اس کی مختلف تفسیرات اور تشریحات کی ہیں, لیکن جو اقرب اور جو بعض علماء نے اس کی ترجیح کی ہے وہ یہ ہے کہ تقبیل سے مراد یہ نہیں کہ لب اور لب سے تقبیل کی جائے, ٹھیک ہے نا, بلکہ یعنی جو لب کے علاوہ
لپس کے علاوہ جو تقبیل ہوتا ہے ادھر یہ مراد ہے اس سے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اس کے بعد چلتے ہیں دوسری. شیخ جو چیز الاؤڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اسپاؤس کا بوسہ لے سکتے ہو لپس کے علاوہ کسی بھی جگہ پہ. یس, اس طرح. جی ٹھیک. اچھا, اور جنرلی جو فیس کا اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک سرٹن ایکسٹینٹ سے زیادہ کراس نہیں کریں گے. بالکل. ٹھیک. اور اگر آپ کو خدشہ ہے کہ یار مجھ سے تو اپنی ڈیزائر ہی کنٹرول نہیں ہوگی تو پھر یہ بھی کرنا الاؤڈ نہیں ہے. بالکل. ہاں, اگر آپ کو یہ پتہ ہے تو اس میں نہیں کرنا چاہیے, جیسے کہ بعض روایات میں ہے, خاص کر جو نوجوان کے بارے میں جو روایت آتی ہے. جزاک اللہ خیر شیخ. اچھا شیخ, جس طرح ہم نے پہلے حجامہ کی بات کی, اس میں پہلے یہ بھی آتا ہے کچھ روایات میں کہ حجامہ پہلے کرنا الاؤڈ نہیں تھا اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا تھا. جس طرح ایک حدیث آتی ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نریٹ کیا کہ جو پہلے حجامہ کرنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈس اپروو کیا, اس کو الاؤ نہیں کیا, لیکن جعفر بن ابو طالب نے ہم سیلف حجامہ کروایا, اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا. لیکن اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو الاؤ کر دیا اور حجامہ کروانا فاسٹنگ میں بھی. تو انس کہتے ہیں کہ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حجامہ کرواتے تھے روزے کے اس میں حالت میں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو حجامہ پہلے کروانا اسے روزہ ٹوٹ جاتا تھا, لیکن پھر رولنگ چینج ہوگی. جس طرح آتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ منع کیا لوگوں کو قبرستان جانے سے, لیکن اس کے بعد کچھ عرصے بعد الاؤ کر دیا جب ان کا عقیدہ بہت زیادہ پختہ ہوا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں اس کو منع کرتا تھا لیکن اب تم قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ملتے ہیں. ایسے ہی شیخ. بالکل بالکل, اس میں بالکل یہ آپ کی بات درست ہے. اس میں کیونکہ نسخ کا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بعض علماء نے اختلاف بھی کیا کیونکہ اس میں بہت ساری ڈیٹیلز ہیں. اچھا. لیکن اس میں ہم جانا ابھی میرے خیال میں ٹائم کی وجہ سے ٹھیک ہے اس میں جانا نہیں چاہتے, لیکن جو آپ نے باتیں عموماً کی ہے وہ درست ہے انشاءاللہ. اچھا شیخ, پھر سرما لگانے کے بارے میں کیا آتا ہے کہ کیا سرما لگایا جا سکتا ہے ہاں اس میں یا نہیں لگایا جا سکتا؟ بالکل. دیکھیں کیونکہ نا خاص کر جو فیمیلز ہوتی ہیں انہوں نے میک اپ کرنا ہوتا ہے, باقی ساری چیزیں لگانی ہوتی ہیں, کہ اس سے کوئی روزے پہ فرق پڑتا؟ دیکھیں سرما جو ہے نا, سرما کے بارے میں جو علماء کے آج کل کے علماء کے اقوال ہیں وہ یہ ہے کہ سرما سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک. کیونکہ سرما کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں. اچھا. اس روزہ ٹوٹنے کے جو نواقض الصیام ہیں وہ اس میں آتا ہی نہیں ہے. کیونکہ سرما نہ تو آپ کے حلق سے گزر کے جاتا ہے, نہ آپ کے منہ میں جاتا ہے, نہ آپ کے پیٹ میں پہنچتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ سرما سے آپ کا روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں, بعض علماء کے اقوال اس کے برعکس ہیں, لیکن اکثر جو علماء ہیں آج کل کے وہ یہی کہتے ہیں کہ اس سے روزے پہ کوئی حرج نہیں ہوتا. ٹھیک. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. اچھا شیخ, پھر لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا فارگیٹفلنس سے, ٹھیک ہے, انہیں یاد نہیں رہا, تب کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا, یا کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک حدیث میں ملتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی غلطی سے کچھ کھا لے یا کچھ پی لے تو اس کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا اور پلایا. بالکل بالکل. اچھا, اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. ابھی اس سے پہلے جو آپ نے سرمے کے بارے میں پوچھا, اس میں جو حدیث بتلائی جاتی ہے جو بلوغ المرام میں بھی ہے, اس کے اوپر علماء نے کلام کیا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتحل فی رمضان وهو صائم, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں کحل, جس کو ہم لوگ سرما کہتے ہیں, وہ استعمال کیا رمضان میں, اور وہ روزے تھے. تو اس حدیث کے بارے میں یعنی اکثر علماء کا کہنا ہے کہ وہ ضعیف ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ ضعیف ہونے کے باوجود جو معنوی طور پر فتویٰ جو ہے وہ صحیح ہے کہ جو سرما کا جو تعلق ہے وہ روزے ٹوٹنے سے کوئی اس کا تعلق نہیں. اور دوسرا جو آپ نے پوچھا جس کے بارے میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ٹھیک ہے نا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ دن کو بھول کے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو وہ اپنے روزے کو قائم رکھے, جاری رکھے. یہ نہ سوچے کہ یار میرا روزہ, کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں, میں نے دیکھا کہ وہ بولتے ہیں کہ مکروہ ہو گیا یا میرا روزہ فاسد ہو گیا, میں نے قضا رکھنا ہے. بالکل اس طرح کوئی نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ, کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ, بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا, اس کو پلایا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح حاکم کی روایت میں بھی ہے, یہ جو ابھی جو روایت پیش کی وہ متفق علیہ. دوسری ایک روایت ہے حاکم کی, اس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ من افطر فی رمضان ناسیا,
جس نے بھول کے رمضان میں کچھ کھا لیا فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، یہ تو واضح ہو گئی، یعنی اس کے اوپر نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ. دیٹس مین اس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ جو روزہ آپ نے رکھا ہے وہ درست ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، اور یہ روایت بھی صحیح ہے. بارک اللہ فیک. اچھا، اب تھوڑا سا انٹرسٹنگ کوشچن یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے کوئی روزے دار کھا رہا ہو اور وہ تو بھول گیا ہو، لیکن آپ کو پتا ہو، جیسے آپ کا بہن ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کی بیوی ہے، اب کیا اس کو ہمیں کمپلیٹ کرنے دینا چاہیے کہ چلو اسے اللہ تعالیٰ کھلا رہا ہے، یا ہمارے پہ کیا فرض ہے کہ اس کو بتا دیں کہ تمہارا روزہ؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں، اسی جو ہے نا فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، اس کے تشریح میں بعض علماء نے لکھا ہے جو آپ نے بات نقطہ ریز کیا ہے. لیکن آج کل اور اکثر علماء اور راجح جو قول کے مطابق وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی بندہ نظر آئے جو دن دہاڑے روزے میں رمضان میں کھا رہا ہے پی رہا ہے، یا آپ کے رشتہ دار میں بہن بھائی کوئی بھی ہے، اس کو منع کرنا چاہیے. کیوں؟ ایک تو یہ امر بالمعروف والنہی عن المنکر میں آ جاتا ہے، کیونکہ صاف بات ہے الاؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تعاون علی البر والتقوی میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ بھائی بھول کے روزہ توڑ رہا ہے یا کھا رہا ہے پی رہا ہے، آپ اس کو یاد دلا دیں، ٹھیک ہے نا. یا وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس کو کھلا نہ چھوڑے تو بہتر ہے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. شیخ، اب ایک اور مسئلہ جو اکثر لوگ ڈسکس کرتے ہیں وہ ہے الٹی کے بارے میں، کہ وامٹ کرنی ہے. اس میں تو جو ہم نے سنا ہوا ہے علماء سے وہ تو یہی ہے کہ اگر خود الٹی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ خود جان کے الٹی کرو تو شاید آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بالکل اسی طرح ہی ہے. بالکل، اس میں بالکل یہ بات درست ہے. اس میں حدیث ہے سنن ابی داؤد اور امام ترمذی کی یعنی سنن سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کو یعنی الٹی آ جاتی ہے، وومیٹنگ آ جاتی ہے نارملی نیچرلی وداؤٹ پشنگ اٹ، بغیر اپنے انگلی ڈال کے جان بوجھ کے الٹی کرنے کے، اگر وہ آٹومیٹکلی کسی وجہ سے آ جاتی ہے تو آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے کنٹرول میں نہیں تھا. بالکل، اٹس ناٹ ان یور کنٹرول، آپ اس کے حاکم ہی نہیں تھے. لیکن ایک بندہ جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے، جان بوجھ کے ہاتھ ڈال کے اس کو نکالتا ہے، یا کوئی اسباب پیدا کرتا ہے جس سے الٹی آ جاتی ہے، پھر اس حالت میں روزہ ٹوٹ جائے گا. جیسے کہ حدیث میں ہے ومن استقاء فعلیہ القضاء، تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس کے اوپر اس کو قضا کرنا پڑے گا. اور اس روایت کو امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی المجموع میں، اور امام دارقطنی نے، اور اسی طرح امام ابن حبان اور امام حاکم، ان سب نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. شیخ، اس کے علاوہ ہم انشاءاللہ اس کا بلوغ المرام سے اور بھی احادیث پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ کی جنرل اب کیا سجیشن ہے، کیونکہ جیسے جیسے رمضان گزر رہا ہے، خاص طور پہ وہ لوگ جو سعودی عرب میں مقیم ہیں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کا بہت زیادہ وقت گزرا سعودی عرب میں، ان کے لیے کیا نصیحت ہے کہ کس طرح وہ اپنا رمضان بہتر سے بہتر بنائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں ان ایام، ان لمحات، ان اوقات، ان سیکنڈز کو غنیمت جانیے. واللہ یہ گولڈن اور سنہری اپرچونٹی ہے، سنہری موقع ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے. یہ زندگی میں نا ہر وقت نہیں آتی رہتی. ہمیں کیا پتہ کہ ہم اگلے سال زندہ رہیں نہ رہیں، کیا پتہ ہم اس رمضان کے ختم ہونے سے پہلے اس دنیا سے چل بسیں، تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم اپنی اس زندگی اور اس بابرکت لمحات کا فائدہ اٹھائیں، اور سعودیہ میں ہونے کا یہ فائدہ اٹھائیں کہ وہ عمرہ کے لیے ضرور جائیں، کم از کم ضرور جانے کی کوشش کریں. سستی کا روایت میں آتا ہے نا کہ جو رمضان میں عمرہ کرے تو اس کا جو ریوارڈ ہے وہ حج کے برابر ہے. بالکل، بعض روایت میں یہ ہے، بالکل بعض روایت میں یہ ہے، اور اس کی بعض علماء نے تصحیح کی ہے، بعض نے حسن کہا ہے، بعض نے اس میں کلام کیا. لیکن یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ رمضان میں جو اعمال صالحہ ہے وہ زیادہ، یعنی اس کا جو کوالٹی آف جو ورک ہے یا ورشپ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اس بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ جو رمضان میں جو طاعات اور نوافل کی جاتی ہیں وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور اس کا اجر زیادہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیں، مجھے پتہ ہے سعودی عرب میں تقریباً 30 سال رہا ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر سعودیہ میں رہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے وہ کبھی عمرے کے لیے نہیں گئے، سبحان اللہ، کبھی حج کے لیے نہیں گئے، حالانکہ وہ جا سکتے ہیں، حالانکہ ان کے لیے آسان ہے، حالانکہ یہ بھی نہیں کہ ان کے لیے بڑے زیادہ خرچے ہوں. تھوڑا سا آج کل تھوڑا خرچہ ہے، لیکن پہلے کسی زمانے میں ہم نے 2-2 3-3 ریال کے حج کیے ہوئے. بالکل. آج کل بھی اگر کمپیئر ٹو پاکستان یا انٹرنیشنل لوگ جو ہیں جو باہر سے آتے ہیں، ان کی بنسبت سعودیہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے عمرہ بڑا آسان ہے، اللہ کی قسم. اس میں دیکھیں کوئی بھی چیز محنت کے بغیر نہیں ملتی. اگر آپ جنت چاہتے ہو تو اس کے لیے تھوڑی محنت کریں، تھوڑی تگ و دو کریں، تھوڑی باغ دوڑ لگائیں، اور اللہ کے دربار میں جائیں اور ادھر روئے گر گڑائیں.
بالکل. جزاک اللہ خیر سیف اللہ بھائی. میرا خیال ہے جتنے بھی آڈینس ہے, اگر آپ سعودی عربیہ میں ہی ہیں تو حرم تو ہے, تو اس میں نا آپ کو ویزا وغیرہ تو نہیں چاہیے, تو بے شک آپ جتنا بھی دور ہیں. میں تو سمجھتا ہوں شیخ, جس طرح آپ اپنا بھی کوئی قصہ سنائیں, جب ریاض کا اور مکہ کا تو بہت زیادہ جرنی ہے, یعنی کہ اٹس ویری لانگ. صحیح بات ہے. یہ جدہ کی طرح نہیں ہے کہ فوراً ہی آپ پہنچ گئے. اللہ کی قسم دیکھیں, ہم ریاض میں رہنے کے باوجود ہم پوری فیملی گاڑی, یعنی اللہ برکت دے, میرے بڑے بھائی کی بڑی ایک گاڑی تھی, اس میں ہم جاتے تھے, اور الحمدللہ پوری فیملی عمرے کے لیے جاتی تھی, اور ایسا مزہ آتا تھا نا فرید بھائی, یعنی ایمان تازہ ہو جاتا تھا پوری فیملی کے ساتھ. اور کبھی بھائی کبھی سو جاتا تو میں آگے آ کے پکڑ لیتا, اور کیونکہ نا میں لانگ ڈرائیو, مجھے الحمدللہ اس میں نیند نہیں آتی, بڑا مزہ بھی ہے تو نیند بھی نہیں آتی, اور ساتھ میں ابو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ قہوہ وہ کچھ کھلانے پلانے میں لگے رہتے, تو بندے کو نیند آنے نہیں دیتے, اور ابو صاحب ماشاءاللہ والد محترم گپ شپ بہت لگاتے. تو الحمدللہ عمرے کہ سعادت اللہ نے نصیب کی, اور اس وجہ سے عمرہ اللہ آپ کے لیے آسان کر دیتا ہے. بالکل. شروع میں آپ کو تکلیفیں ہوتی ہیں, تھوڑا مشکلات, ادھر جا کے ہوٹل ڈھونڈنا, ادھر جا کے ٹھکانہ دیکھنا, مسائل پیدا ہوتے ہیں, لیکن الحمدللہ آسان ہو جاتا ہے. اور اسی طرح دیکھیں عمرے کے وقت آپ, اللہ کی قسم, آپ کا ایمان کا جو لیول ہے نا وہ بہت ہائی ہو جاتا ہے. آپ دیکھتے ہو مختلف الاشکال والانواع یعنی والالوان, یعنی مختلف رنگوں کے لوگ, مختلف جسمانی طریقے کے لوگ, مختلف اشکال اور عجیب, یعنی اللہ کے ایسے ایسے مخلوقات جو آپ نے کبھی دیکھے نا, ادھر آپ ایک ساتھ سب کو دیکھتے ہو, تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے, اور ادھر آپ کو لگتا ہے کہ یار الحمدللہ میں ایک اکیلا بندہ نہیں ہوں اس اسلام میں, بلکہ الحمدللہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں. اور ادھر بھی آپ کو بہت سے ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں, اور حرم کے روحانی جو کیفیات اور تجلیات اور ایک فیوضات تزکیہ اور تربیہ کے جو مواقع ہیں نا, وہ ادھر قابل بیان نہیں ہے. وہ ایسی چیز ہے جو ادھر جا کے محسوس کرنے والی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دیکھنے والے سب کو عمرے پر لے جائے انشاءاللہ, اور انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اس رمضان میں عمرے پہ لے جائے. اللہ فرید بھائی اللہ قادر ہے, یاد رکھنا. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, ہم لوگ اپنے محدود عقل کے مطابق سوچتے ہیں یار اٹس ناٹ پاسبل. آج سے 1 مہینے پہلے میں نے تمنا کی تھی, اور ابھی بھی میری تمنا, اللہ مجھے رمضان میں عمرے پہ لے جائے. اللہ کر سکتا ہے, ہم نہیں کر سکتے. جو چیز ہمارے لیے امپاسبل ہے نا وہ اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے آپ اپنا جو دعا ہے نا وہ ہائر رکھو. چھوٹی دعا اللہ سے آپ چھوٹا کیوں مانگتے, اللہ سے بڑا مانگو, انشاءاللہ اللہ اپنے مقام کے مطابق عطا کرے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم لوگوں کو عمرے پہ لے جائے آمین, اسی رمضان انشاءاللہ باذن اللہ. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.